صحیح بات. مولانا عبد المجید چغتائی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، دوست، جزاکم اللہ خیر. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت سوال بھیجا ہے کہ آج کل کے علماء کرام چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آپس میں تو لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں. جب خطبے دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور واعظ کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے رہنا چاہیے، مل جل کے کام کرنا چاہیے، لیکن خود ان کا عمل جو ہے وہ اپنی واعظ اور نصیحت کے بالکل خلاف ہے. چغتائی صاحب میرے بھائی ہیں، پہلے بھی ملتے رہتے ہیں، یہی تو میں روتا ہوں کہ ان کا قول کچھ ہے، عمل کچھ ہے. جہاں اکٹھے ہوں گے، کئی مرتبہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، کئی مرتبہ اجتماع بھی ہوتے ہیں، بڑی تقریریں ہوں گی مسلمانوں کے اتفاق. جب نماز کا وقت آئے گا الگ الگ جا نماز بچھا لیں، نماز تک نہیں اکٹھی پڑھے. اب لوگوں پر کیا اثر پڑے کہ یہ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، یہ ایک ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھی. اور اگر کبھی پڑھ لیتے ہیں، ایسے شرارتی ہیں، مسئلہ کر رکھا کہ پڑھ لیتے ہیں ہم، کچھ تو کہتے ہیں ہم نے ابتدا کی نیت نہیں کی، ساتھ رکوع سجود کرتے رہے، دل میں ہماری نیت یہی تھی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، ہم انفرادی پڑھ رہے تھے. کچھ جو زیادہ اس سے آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لی تھی مگر پھر دوبارہ دہرا لی. توبہ توبہ توبہ. اسی لیے تو برباد کیا ان لوگوں نے. بالکل وہی بات جو اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہی نا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے. ایسے مسئلوں میں الجھ گیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. حضور کا سایہ تھا یا نہیں، آپ کا پیشاب کو پیتا تھا یا نہیں، بھائی آپ ملنا ہے پیشاب جو آپ نے پینا، کوئی ہے اس کا مسئلے کا؟ تو بس خواہ بخواہ فساد امت میں ڈالتے رہے. اور جو کرنے کی باتیں کہ ایک ہو جاؤ، کفار کے مقابلہ میں دیوار بنو، آپس میں اتحاد کرو، نہیں. کئی میری مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بعد میں کہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں نا، سمعون لقوم آخرین، قرآن کہتا ہے کہ وہ خود نہیں آتے، دوسروں کے لیے جاسوسی کے لیے آتے ہیں، رپورٹ دینی ہوتی. یہ مولوی تو مرتد ہے، یہ کہتا سارے مسلمان ہیں، بیرلی مسلمان، یہ میں کانوں سے سنی، یہ مولوی کافر ہے، یہ سب کو مسلمان کہتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ میں سارے اپنے بھائیوں کو کہوں کافر ہے، اور کیا کیسے میں کہوں؟ مجھ سے زیادہ وہ اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں. یہ معاملہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ دل میں کسی کے کیا، اللہ جانتا میرے اندر کیا. ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دین کے خلاف کوئی انکار نہیں کرتے. جو کچھ میرا چغتائی صاحب بھی کچھ باتیں میرے دوست ہیں مگر سن لیتے ہیں نا مجھ صدوں کی، پھر یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہیں، جو رفع نہیں کرتے. میں نے ان سے التجا کی کہ خدا کے لیے آپ میرے بھائی ہیں، ان چیزوں سے جان چھڑائیں. میرے پاس بیٹھنے سے بھی اگر آپ نے نہیں سیکھا کہ نمازیں سب کی ضرورت ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، رفع اجلان کرے نہ کرے، کوئی نہیں جرت کر سکتا کہ فلاں کی نماز نہیں صحیح. کس کی داڑھی کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے لے کر شرم کرو، اتنے بڑے صحابہ اور تابعین یہ سارے کام کرتے ہیں، کیوں تم یہ کر؟ اور اس پر ایک عجیب بات جو ہے نا، سوال بھی ہوا تھا، میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ اسلام کو ایسے حملہ کی زد پر لے آتے ہیں کہ کوئی جواب ہی نہیں ملا دے سکتا. پھر وہ کافر کہتے ہیں کہ جو 5 مرتبہ 10 سال مجمع میں حضور نے عمل کیا نماز، وہ بھی آپ لوگوں کو یاد نہیں. کوئی کہتا آپ ہاتھ چھوڑتے تھے، کوئی باندھتا تھا، کوئی رفع اذان کرتے. اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تمہارے دوسرے دین پر کیا ہم اعتبار کریں؟ بڑا زبردست اعتراض ہے. مجمع میں روزانہ 5 مرتبہ، وہ بھی اختلاف ہو گیا. اس کا حل صرف حافظ گوندربی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اللہ ان کی قبر پر انوار کی. اہل حدیث کے استاد ہیں سارے، انہوں نے کہا کوئی کا یہ نہ کہے کہ یہ حضور نے کیا، یہ ورنہ اسلام تباہ ہو جائے گا. تم کافروں کو منہ نہیں دکھا سکتے. مانو کہ نماز کے جو ضروری حصے تھے وہ ہمیشہ ایک رہے، جو سنتیں تھیں اس کو حضور نے کبھی کیا کبھی چھوڑا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لازمی حصے نہیں ہیں. اس لیے حضور ہی ہاتھ چھوڑتے تھے. یہ بخاری کے لیکچر ان کے چھپ گئے، انہوں نے کسی گروہ نے نہیں نکالی، سب حضور نے کیا. اس کے بغیر کوئی جواب نہیں، ورنہ تمہاری حدیثیں نہیں کوئی دیکھتا رہے گا کہ راوی کون ہے. نہیں، وہ کہیں یار اتنے بڑے بڑے گروہ کو ہاتھ چھوڑ رہا، مانو کہ چھوڑے بھی ہیں باندھے بھی ہیں تاکہ نجات ہو. یہ لیکچر جو چھپا کر دینا چاہیے لوگوں کو کہ مان لو مولوی صاحب کی بات رافض گوندری کی، تاکہ بچ جاؤ. اور اس سے بھی اگلا سوال جو صاحب صبر السلام کی اذان جو مناروں پر ہوتی تھی اس میں بھی جھگڑا کہ کتنے کلمے آپ کہتے تھے کتنے نہیں کہتے. حال یہی ہے کہ حضور سارے کہتے تھے، کبھی وہ کہہ رہا تھے، تاکہ پتہ چلے کہ دین روح کو دیکھتا کہ اندر تقویٰ ہے یا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں نا قرآن مجید. میں نے کہتا ہوں اگر یہی یکسانیت مطلوب ہوتی کہ سارے ایک ہی کام کریں تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ میرا میں 2 دن رہو یا 3 دن رہو. یہ قرآن دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ، 1 دن مقرر کر دیتا،
سارے حاجی ایک ہی کہ اللہ نے فرمایا کوئی جلدی کر کے 2 دن میں آ جائے صرف 12 تک، اس میں بھی کوئی ڈر نہیں. کوئی اگر 1 دن بعد رہ جائے اس میں بھی کوئی لمن اتقى، اور تقوی ہونا چاہیے. دنوں میں کیا رکھتی یہ قرآن ہے. معلوم ہے اللہ تعالیٰ یہ ظاہری باتیں نہیں دیکھتا کہ 12 کو آیا کوئی یا 13 کو. مقصد جو ہے کہ اندر صاف ہونا چاہیے. یہی بات ہے کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا، ناک کے نیچے آگیاں چھوڑنے، کچھ بھی نہیں. یہ میں نے ایک اختصاراً بات کہہ دی. وہ گندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر 1 جلد آئی ہے، پڑھنے کے قابل. اور بھی بہت قیمتی نقطے ہیں وہ استاد اللہ صاحب تک. انہوں نے کہا جو نہیں نہ مانے گا کہ ساری سنتیں حضور نے کی ہیں وہ اس سوال سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا. کیسے تم عیسائیوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کرو؟ کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے خدا کے لیے بلکہ سب طرح پڑھا کرو. میں جو آپ لوگوں کا تو صرف یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں، میں کرتا ہوں. کبھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کبھی ناف کے نیچے باندھتا ہوں، کبھی یہاں باندھتا ہوں. اور مجھے جو مزہ اس حضور کی سنت میں آتا ہے وہ ان کو نہیں آ سکتا جو ایک میں پھنسے. اور یہاں تو موقع نہیں، ورنہ سب کا آپ مجھ سے پڑھیں. میں بتاؤں گا کہ ہاتھ جب چھوڑتا آدمی اس وقت کیا ملتا، جب باندھتا اس وقت کیا ملتا. یہ راز اور ہے، یہ بحثوں سے نہیں ملے گا، یہ میرے پاس بیٹھنے سے ملے گا. پھر آپ خود جس دن چھوڑیں گے عرش پر ہوں گے. او اللہ اکبر. جب باندھیں گے فلسفہ پر کوئی غور نہیں کرتا کہ کیوں، ظاہر پر جگڑ رہے ہیں کہ اس نے باندھ لیے. نہ باندھنے والوں کو پتا کہ کیوں باندھ رہے ہیں. یہ ہاتھ اس کے اوپر کیوں رکھتے نیچے، بایاں کیوں دایاں، یہ کیوں آپ سن رہے ہیں. اب آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو رہا ہوگی، یار نماز تو پڑھ رہے ہیں سارے، یہ کیوں سمجھی نہیں. کیوں جب سیکھنے کے لیے آپ آ جائیں گے نا پتا چلے گا کہ بحثیں مولویوں کی چھوڑیں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ حضور نے سارے کام کیوں کیے. ہر ایک میں ایک ایک لذت ہے. جیسے دسترخوان پر جب طرح طرح کے پھل چنے ہوتے ہیں تو کوئی بری بات ہوتی، کسی دن سیب ہوتا ہے، کسی دن مینگو ہوتا ہے، کسی دن آڑو ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی لذت. ان کاموں میں سے خدا گواہ میں اپنے تجربے کی بنا پر کتابیں نہیں کہ ہر ایک میں وہ لذت ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے یہ سارے کام کیوں کیے. بتا دیا کہ اس میں ہر ایک کی کیفیت اور لذت جدا ہے. اب کوئی شخص پڑھے کہ ایک کی تکبیروں میں 7 اور 5 بھی تکبیریں آپ نے کہی، جو زائد 3 بھی کہی، دونوں صحیح حدیث ہیں. اب پتہ تو یہ کرنا پڑے گا کہ 3 میں کیا بات ہے اور 7 اور 5 میں کیا، یہ گنتی کیوں ہے. کیوں جب آپ تلاش کریں گے نا پھر یہ بحثیں ختم ہو جائیں گی. آپ ان مولویوں سے ہاتھ جوڑ لیں گے. خدا کے لیے بحثیں نہ کریں. اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ایک دوسرے سے بڑھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ بحثوں میں رجھا دیا. ہر مسجد والا کہتا میری نماز سنت کے مطابق، دوسرے بے ایمان مر ہیں، انہیں اپنی نمازیں خراب کرنے کا کوئی سودا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو. سارے صحابہ کرام سے لے کر پڑھ رہے ہیں، امام پڑھ رہے ہیں، تابعین پڑھ رہے ہیں. ہر ایک کے پاس وہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، لکل اصل اصیل، ہر گروہ کے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے، ہمالیہ جیسی ہے. صرف دھوکہ کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھ لیا، اپنی پڑھ کر سنا دی دوسرے کی. میں نہیں ہے کام کر. اب ساری دنیا میرے خلاف ہے کہ یہ سوشلسٹ ہے، اس کے مذہب کا پتہ نہیں. جو مذہب کا کیوں نہیں پتہ؟ اللہ کے بندو، مذہب اللہ کا ہے، رسول کا ہے، صحابہ کا، اماموں کا. تم ایک ایک کیوں؟ میرے وہ سارے امام اپنے، مجھے کسی سے نفرت نہیں. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جو وہ جیسے امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ جھگڑتے تو وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ ساری نہریں جو ہیں یہ آ رہی ہیں چشمے، یہ ساری ٹہنیاں جو فلاں درخت کی ہیں. میں جب جڑے دیکھتا ہوں کہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک صاحب رسول اللہ سے جڑے ہوئے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صرف شرارتی لوگ بدنام کرتے ہیں. اس نے امام نے اپنی طرف سے دین گاڑ لیا. بھائی دین گڑتا تو امام کیوں ہوتا؟ امت لعنت نہ بیچتی اس پر. اتنی دنیا کروڑوں اربوں آ رہی، 14 سال پر ان کا احترام کرتی. آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے رسول اللہ نے کہ جس سے اللہ محبت کرتا جبریل کو حکم دیتا کہ اس سے محبت کر اور آسمان والوں کو اطلاع دے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں زمین میں بھی اس کی محبت دلوں میں پیدا کر دی. اب ابو حنیفہ، مالک، شافعی نے لوگوں کو زمینیں تقسیم کی. اب ان کی کوئی حکومت ہے؟ کیا ڈر ہے ان کا؟ کیا لالچ؟ نیک دین کی خدمت کی. اس لیے دوبارہ جو ان کی بے ادبی کرتا ہے نا، میرے خلاف ہو، فتوے دے، مجھ کو جو مرضی کہتا رہے، میں صاف کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. بے ادب محروم ماند از فضل رب. جو اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی کرے گا برباد ہو جائے. کسی کی بے ادبی نہ کرو. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اگر آپ سمجھے اس سے دوسرے کا زیادہ بہتر ہے کہیں، مگر نہ نیتوں پر حملہ کریں نہ کچھ. چغتائی صاحب نے یہ بات پوچھی تو بہت اچھا کیا، مگر خدا کے لیے کینہ دلوں سے نکالیں، سب کو بھائی سمجھیں. کیا بریلوی، کیا شیعہ، دوسرے سارے. اس جمعہ میں ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص مرتد ہے،
یہ کہتا ہے شیعہ بھی مسلمان ہے، بریلوی مسلمان، میں نے کہا اور کیا کہوں، کلمہ نہیں پڑھ رہے، لا الہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا پڑھوانا چاہتے ہیں ان سے؟ مسئلوں کا کیا، ہر شخص نے جو پڑھا اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ سمجھے بیٹھا۔ اب حضور سامنے ہے کہ ہم فیصلہ کرا دیں، سارے خوش ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک ہو جاؤ، ورنہ برباد ہو جاؤ۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مر جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عربی والا گاؤں، عرب ہوں گے یا ترک ہوں گے، جب یہ فساد ہوگا کہ یہ اور ہے یہ اور ہے، مارے جاؤ گے، ہندو عیسائی اسی طرح کچھ لیں گے، ایک ہو جائے۔ جی آپ کی بات دل و جان کی گہرائیوں سے ہمیں تو قابل قبول ہے، لیکن اگر علماء کرام تھوڑا سا اس بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں اس پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آج جو ایک دوسرے کی دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں اور کفر اور شرک کی جو بدعتوں وغیرہ کا کام ہے یہ سارا ختم ہو جائے۔ طاہر صاحب اس پر ہم جتنا رو سکیں رونا چاہیے کہ جو اہل کتاب تھے، عرب کے امیین ان پڑھ جو ان کا گرا نہیں، جن کے پاس تورات انجیل تھی، بشارتیں تھیں حضور کی، سب سے زیادہ مخالفتوں میں جو عالم تھے دشمن، حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ اگر 7 یہودی عالم بھی مسلمان ہو جاتے دنیا مسلمان، انہیں نہیں توفیق ہوئی۔ یہ عالم جو ہے نا، یہ آپ اور میں سب روتے ہیں مگر انہیں نہیں توفیق ہوئی، ان کے آگے بہت پردے ہوتے ہیں، کچھ تکبر میں ہوتے ہیں کہ ہم سیکھتے پھریں، کچھ جو حسد کرتے ہیں، کچھ جو اپنی پارٹیاں رکھتے ہیں، اس لیے یہ نہیں، عام لوگ جن کے سینے صاف ہوتے ہیں نا ان میں سے بہت لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے۔ آپ مکے مدینے میں دیکھ لیں جو سادہ لوگ تھے وہ حضور کے ساتھ عالم شاید ہی کوئی دشمنی کرتے رہے، مخالفت کرتے، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے روگ کیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ غلط فتوے دے دے کے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، گروہ بنائے ہوتے ہیں، بھیڑوں کی اون کترتے رہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں اگر سارے اکٹھے ہو گئے ہمارا کام کیسے چلے، اپنی اپنی بھیڑوں کو رنگ لگایا ہوا۔ یہ سارے کہہ دیں اگر کہ یار مولوی صاحب والی بات ٹھیک ہے، بریلوی وہابیوں کے پیچھے پڑے، وہابی سارے بھائی، سارا فساد نہ ختم، نہیں نو وہ گستاخ رسول ہیں، یہ مشرک بس پھر مسلمان تو صرف سکھ ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، وہ ہے مسلمان، آپ تو سب کافر ہی۔ توبہ 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 کرو، اللہ کے رسول کی امت کو کافر کہتے ہو۔ اب کیسی بات تھی کہ حنین کے ہمارے غنیمت آپ تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ صحابی مگر بشری ہے نا، اس کو ناراضگی ہوئی کہ حضور نے 9 مسلم جو ہے مکہ فتح ہونے میں ان کو کیوں کہنے لگا اللہ سے ڈر، تو نے انصاف نہیں کیا، حضور کو کہہ دیا کلمہ گول۔ آپ نے فرمایا یار اللہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ مجھ پر وہی اتارتا ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ سچا ہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے، میری امانت پر حملہ کر رہی ہے۔ تو حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا شاید یہ نماز پڑھتا، تو انہوں نے کہا نماز کئی پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں، آپ نے فرمایا دل چیرنے کا اللہ نے مجھے حکم نہیں۔ اس لیے کیوں نہیں یہ لوگ کرتے کہ جو ہمارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کا نام لیتا، ہم دل کیوں چیرتے پھریں؟ وہ قیامت میں کافر نکلے گا، شاید ہم ہی نکلائیں کافر، یہ اللہ پر ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں کلمہ پڑھ رہا، کسی نئے نبی کو تو نہیں ماننا، کوئی نئی امت نہیں کھڑی کی، اگر وہ حضور کے جھنڈے چلے آئے ہمارا بھائی، مسائل کریں گے، بات ہوگی سمجھائیں گے، اگر تسلی ہوگی ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی بات پر ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں کہ ضرور ساری دنیا کے پیچھے لے کر پڑھ لیں۔ مولانا بشیر خاکی صاحب